السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ارطغرل غازی کے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والے اقوال۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے کل کر دیا، کیا اس 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ ہر درخت کا جوڑ اپنے جیسے درخت سے ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم تناور چنار کے اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے والی دیمک نہ بنے۔ اگر یہ چنار زمین پر گرا تو ہم سب کچلے جائیں گے۔ ہم اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ دوستی کا ہاتھ ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہاتھ ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ منزلیں بہادروں کا انتظار کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں کبھی۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہمارے بہادر ہونے کی علامت ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ جدوجہد ہماری اور فتح اللہ کی ہے۔ قلعے اور تخت اہم نہیں ہے، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا، اللہ کے حکم سے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا کوئی بہادر زمیں پر۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب تک ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے
کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ میں اپنا ہر غم اللہ پاک کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو میرا رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں تو ہمارے دل سکون سے بھر جائیں گے۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑتا ہے۔ مایوس مت ہونا، بجائے اقتدار کے مزے لینے کے جو کہ رسوائی اور دھوکے کی بنیاد پر ہو، اس سے کئی زیادہ قابل قدر حق پر رہ کر ایک اندھیر قید خانے میں پھینکا جانا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی سے رحم نہیں مانگتے، چاہے ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ منزلیں مارتے برق رفتار شہ سواروں کی قسم، کوسوں دوڑتے سموں سے اڑتی چنگاریوں کی قسم، اپنی ناموس کی خاطر، اسلاف کے نام کی خاطر، کسی جنگ میں اگر میں پیٹھ دکھانے کا سوچوں بھی تو خدا مجھے کسی نو آموز کی شمشیر سے نیست و نابود کر دے۔ ایک وطن خدا کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے سے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ صبر ہر پریشانی کا علاج ہے۔ آپ جنگ کے دوران بہادر کی اور اچھے مشوروں سے دوست کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنے جیسا ہے۔
انصاف اور نیک لوگوں پر قائم رہو اور آزادی کے سوا کچھ نہیں مانگو۔